السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں زنیرہ صیب کی قلم سے تحریر کردہ ناول شرط کے ایپیسوڈ نمبر 8 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب کہ جب اسے پہلے پہل دیکھا تو یوں ہی سا لگا، پھر اچھا لگا، پھر بہت اچھا لگا۔ اس کے چہرے میں پسے پردہ ہیں کچھ ایسے نقوش، دل نے اسے جب بھی دیکھا بہت اچھا لگا۔ ہسپتال سے معروش سے ملاقات کے بعد ریسٹورانٹ اور وہاں سے ناراض ہونے کے بعد وہ اس سے کوئی بات نہیں کر رہی تھی۔ اب بھی اپنی طرف کے لیمپ کو روشنی کو تیز کیے وہ سونے کی تیاری میں تھی جب اسفندیار خان نے اس کی طرف سے کمبل کا کنارہ کھینچا تھا اور دل کو موہ لینے والی آواز میں مدھم سا اس کے کان کے قریب گنگنایا تھا۔ اس کی آواز فسوں باندھ رہی تھی، اس کے گرد تتلیوں کا رقص ہو رہا تھا اور وہ ان میں گم ہو رہی تھی۔ اگر وہ فسوں باندھ رہا تھا تو وہ سچ میں اس میں قید ہو رہی تھی، لیکن پھر خود کو بمشکل ان لمحوں کی روح میں بہکنے سے روکا تھا۔ اس کی طرف کروٹ لیتے خوشمگی نگاہوں سے گھوری سے نوازا تھا، جو ہونٹوں پر دل فریب مسکراہٹ لیے اسے خود سے باندھنے کی مکمل کوشش میں تھا۔ تم مجھ سے بات مت کرو اور تنگ مت کرو، سونے دو، نیند آ رہی ہے مجھے۔ اب کی دفعہ کمبل کے اندر منہ کیا تھا اور اسے وارننگ دی تھی جب اسفندیار خان نے دوبارہ کمبل کھینچا تھا جس پر وہ اٹھ کر بیٹھی تھی، اور دوبارہ سے لیمپ کو روشن کیا تھا جسے وہ گل کر چکا تھا۔ مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ اپنے بالوں کو ڈھیلے سے میسی جوڑے میں باندھا تھا جو گردن پہ ڈھلک گئے تھے۔ فوراً ہی سوری، اس کے بالوں کو کھولتے وہ مسکینیت طاری کیے اس سے بول رہا تھا۔ کس بات کا سوری؟ اور کیا تم سیریس ہو؟ ہاں، اس کے ہاتھ کو جھٹکتے کہا تھا جو اب اس کے بالوں کی لمبائی ماپ رہے تھے۔ عجیب بچکانہ حرکتیں کر رہا تھا۔ اب وہ اسے آنکھیں سکیڑے دیکھ رہی تھی، پلاؤ نہ کھانے کے لیے۔ اور اب تم جیسا بھی بنا کر دو گی، چاہے چاول کچے ہوں یا وہ پھیکے بھی ہوں، روٹی موٹی ہو یا کچی ہو، پکی ہو، جیسی بھی بنی ہو، میں بنا چون چرا کیے کھا لوں گا، اف بھی نہیں کروں گا۔ اس کے ہاتھوں کو پکڑ میں لیتے سوچ سوچ کے بول رہا تھا، اور وہ جو صلح کے موڈ میں ہو رہی تھی اس کی شرارت پہ بتکی تھی، اور کھینچے تھے اپنے ہاتھ، یہ سراسر اس کی بے عزتی تھی۔ حد ہے بھائی، خبردار اگر تم نے اب مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی۔ میں نے کبھی بھی کھانا نہیں پکایا گھر میں، ہمیشہ حیات بناتی ہے، اور تمہارے لیے 3 گھنٹے آفس سے آنے کے بعد کچن میں ضائع کیے، یوٹیوب سے ویڈیو دیکھ دیکھ کر، اور اوپر سے تم اس کھانے میں بھی نقص نکال رہے ہو بغیر کھائے پیے۔ اب کبھی مر بھی گئی تو نہیں بناؤں گی، مطلب کہ کوئی احساس ہی نہیں ہے تمہیں؟ اپنا رخ بدلتے سر تک کمبل لپیٹے وہ اب بالکل بھی بات کرنے کے موڈ میں نہیں تھی، جبکہ وہ تو سچ بول کے پھنسا تھا۔ یار بندہ اب سچ بھی نہ بولے۔ وہ جانتا تھا کہ اب وہ اس وقت بات نہیں کرے گی، اس لیے کچھ سوچتے وہ بھی اپنی طرف کا لیمپ کول کرتے لیٹ گیا تھا، کیونکہ کچھ بعید نہ تھا کہ جلتے لیمپ کو دیکھ کر وہ اس کا سر پھاڑنے سے بھی گریز نہ کرتی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اس کی آنکھ اچانک کھلی تھی اور مندی مندی آنکھوں سے جب اس نے کمرے کے اطراف میں ایک تائرانہ نگاہ دوڑائی تو بیڈ کی دوسری سائڈ بیڈ خالی تھا۔ پھر اپنے موبائل سے ٹائم دیکھا تو وہ 7 بجا رہا تھا۔ اف، اتنا لیٹ میں سوتی رہی۔ آج کی فجر بھی قضا ہو گئی، اور اسفندیار خان نے بھی اسے نہیں جگایا تھا۔ خود کو کوستی وہ اٹھی تو یاد آیا کہ اس سے تو وہ ناراض تھی۔ ہاں، ناراضی برقرار رکھنی ہے۔ پھر جلدی جلدی فریش ہونے کے بعد وہ جب کچن کی طرف جا رہی تھی تو اسے اسفندیار خان ایپرن پہنے اپنی طرف آتا دکھائی دیا تھا، جس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ کچن میں کافی دیر سے مصروف ہے۔ آئیے مادام، آپ کا انتظار ہو رہا ہے ناشتے پر، اور یہ ناشتہ آپ کے لیے خود اپنے ان خوبصورت ہاتھوں سے بنایا ناچیز نے۔ اسے کندھوں سے تھامے ڈائننگ ٹیبل پر لایا تھا، اس پر ناشتہ لگا ہوا تھا، اور بھری ہوئی ٹیبل سے صاف ظاہر تھا کہ وہ اچھی خاصی محنت صرف کر کے اس کے پاس آ رہا تھا، اور اب اس کے لیے کرسی کھینچے اس کے بیٹھنے کا منتظر تھا۔ پہلی بات، تم نے مجھے جگایا کیوں نہیں؟ اور دوسری بات، میں بھی اپنے ہاتھوں سے ہی تمہارے لیے بناتی ہوں۔ تیسری بات، میں تم سے ناراض ہوں۔ اور چوتھی بات۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتی، اسفندیار خان نے محبت سے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ان پر زور ڈالتے اسے بٹھایا تھا، اور آہستہ سے اس کے کان میں بولا تھا، تمہارے 14 نکات بعد میں سن لیں گے اور روشنی ڈالیں گے، جبکہ میرے ہاتھوں سے ناشتہ بنانے کے ساتھ ساتھ اس میں میری محبت بھی شامل ہے، اور یہ بالخصوص آپ کی ناراضگی کو دور کرنے کے لیے ہی بنایا گیا ہے۔ جانم نوش فرمائے، اور بندہ تعریف کا منتظر ہے۔ آہستہ سے اس کے کان میں کہنے کے بعد اب وہ اس کے لیے گلاس میں فریش جوس نکال رہا تھا، جبکہ اس کے اتنے پاس آ کر بولنے پر وہ بلش ہوئی تھی، اور اسے دیکھتے وہ دلکشی سے مسکرایا تھا، اور اپنی مسکراہٹ کو اس سے چھپانے کے لیے سر جھکائے اسے گلاس پیش کیا تھا، جیسے وہ واقعی آج اس کا سرونٹ بنا بیٹھا تھا۔ شکریہ۔ گلاس کو نزاکت سے تھامتے اس نے اپنے سامنے رکھا تھا اور ایک لفظ صرف بولا تھا، اور پھر جگ سے دوسرے گلاس میں ڈالے
جوس اس کے سامنے رکھا تھا اور اس کے ایسا کرنے پر وہ جانتا تھا کہ وہ کبھی بھی اکیلے ناشتہ نہیں کرے گی۔ مادام آپ شروع کریں، بندہ ناچیز آپ کے ساتھ بیٹھنے کے قابل نہیں ہے۔ ابھی بھی وہ شوق بنا کھڑا تھا جبکہ گلاس اٹھا لیا تھا اپنے سامنے سے اور اب شرارتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ محترم اسفندیار خان، شرافت کا مظاہرہ کرتے خاموشی سے تشریف فرما ہو جائیں، قبل اس کے کہ میں سچ میں آپ کو اپنے مقابل بیٹھنے نہ دوں۔ اس کے ایسا کہنے پر وہ قہقہا لگاتا اس کے سامنے بیٹھا تھا، کرسی کھینچتے اور پھر اس کے داہنے ہاتھ کو تھامے اپنے لبوں سے لگائے صرف ایک لفظ بولا تھا، سوری۔ اس ایک لفظی جملے میں تمام وضاحتیں چھپی ہوئی تھیں اور اس کے ایسا کرنے پر نور الہدیٰ مراد کا دل دھڑکا تھا اور وہ کانوں تک سرخ ہوئی تھی۔ اچھا بس ٹھیک ہے، تمہیں بیٹھنے کی اجازت دی ہے، زیادہ فری ہونے کی نہیں۔ اپنے ہاتھ کو کھینچتے وہ اب نظریں ملائے بغیر قیمے والے پراٹھا نکال رہی تھی ہاٹ پاٹ سے، اور پراٹھے کی گولائی سے صاف ظاہر تھا کہ وہ کوکنگ میں بہت اچھا ہے۔ کیسا بنائے؟ اس ایک نوالا کھاتے دیکھ کر اسفندیار خان نے پوچھا تھا، جو آنکھیں بند کی اس کا ذائقہ محسوس کر رہی تھی، اور اس کے پوچھنے پر نور الہدیٰ نے کندھے اچکائے تھے۔ اتنا کچھ خاص نہیں ہے، اس سے اچھے تو حیات بناتی ہے، میں نے آزے سے کہتے وہ اب چٹا چٹ کر رہی تھی، جبکہ اس کے ایسے جواب پر وہ صرف مسکرایا ہی تھا۔ چلیں بیگم صاحبہ، آپ کہتی ہیں تو مان لیتا ہوں، ورنہ حیات تو پچھلے ہفتے کہہ رہی تھی کہ بھائی آپ تو مجھ سے بھی اچھے پراٹھے بناتے ہیں۔ سادہ سے الفاظ میں وہ اسے بتا رہا تھا، جبکہ آنکھوں کی چمک کچھ اور کہہ رہی تھی۔ وہ تو تمہارا دل رکھنے کو کہہ رہی ہوگی، ورنہ اس سے اچھی کوکنگ کوئی نہیں کرتا، اور تم تو اس کے پاسنگ بھی نہیں ہو اسفندیار خان۔ ایک سپ جوس کا لیتے وہ اسے چیلنج دیتی نگاہوں سے کہہ رہی تھی۔ لیکن مجھے تو تمہارا چہرہ چینک چینک کر کہہ رہا ہے کہ اسفندیار خان سے بڑھ کر کوئی اچھا کوک نہیں ہے۔ وہ اسے چڑھانا چاہ رہا تھا۔ باتیں چھوڑو کوک اسفندیار خان، بلکہ یہ بتاؤ کہ چائے بھی پلاؤ گے یا صرف اپنی جھوٹی تعریفوں کے پل ہی باندھو گی؟ جی محترمہ، پلاتا ہوں، ویسے بھی مجھے کون سا آفس جانا ہوگا؟ ناراض نظروں سے دیکھتے وہ اٹھا تھا۔ چائے بناؤ اسفندیار خان، باتیں نہیں۔ اسے چائے کے ساتھ باتیں کرتے دیکھ کر وہ بولی تھی، جبکہ اسفندیار خان نے اسے شرم دلاتی نظروں سے دیکھا تھا۔ کتنا سب کچھ میں نے اکیلے ہی کیا ہے، اب کچھ تو ہیلپ کر دے۔ جبکہ وہ ڈھیٹ بنی اس کی نظروں کے مطلب کو اگنور کیے مسلسل مسکرا رہی تھی۔ ویسے ایک بات ہے کہ مسٹر اسفندیار خان، چائے بنانا آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ چند منٹ بعد اس کے آگے چائے کے کپ رکھنے پر نور الہدیٰ نے ایک سپ لیا تھا اور اسے افسوس بھری نظروں سے دیکھا تھا۔ مطلب کہ کھانا بنانا میرے بس کی بات ہے؟ اوہ چلیں، شکریہ آپ کا بیگم کہ صبح 4 بجے سے اٹھنے کے بعد سے لے کر اب تک آپ کے لیے کی جانے والی محنت پر آپ نے تعریفی کلمات ادا کر ہی دیے۔ اس کے آگے سے برتن اٹھاتے وہ اس کے فکرے سے اپنے مطلب کی بات نکالے بول رہا تھا، جبکہ وہ حونک بنی ہوئی تھی کہ اس نے ایسا کب کہا؟ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا ہے۔ وہ کچن کی طرف منہ کی چیخی تھی جبکہ وہ کان لپیٹے برتن دھو رہا تھا۔ مجھے تو یہی سنائی دیا ہے۔ ایک نظر مڑ کے اسے جواب دیا تھا۔ خوش فہمی کا علاج نہیں ہے، نور الہدیٰ بھی کہتی اب اس کے پاس کچن میں آئی تھی، اور نہ جانے کتنی دیر ان کی سرد و گرم جنگ جاری رہنی تھی، شاید برتن دھونے تک۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ہسپتال سے واپسی پر جبرائیل خان بھی انہی کے ساتھ ہی آیا تھا، اور وہ ادھر سے ہی صبح چلا جاتا آفس ٹائمنگ میں اور واپس بھی ادھر ہی آ جاتا تھا۔ پھر مہاروش کے دوست کے تانتا بند گیا تھا، جن کو کرن سے ان کی طبیعت خرابی کا پتہ چلا تھا۔ ان کے پورے گروپ میں صرف کرن ہی اس کے فوبیا کے متعلق جانتی تھی، جبکہ باقی لوگ لائم تھے۔ ابھی اس کے دوست گئے تھے لنچ کر کے، جنہیں اسرار پر اس کی والدہ نے روک لیا تھا، اور کرن اس کے پاس ہی تھی۔ اس وقت وہ اپنے کمرے میں واپس آئی تھی جب اس نے موبائل دیکھا، جس پر 7ویں مسڈ کال تھی، جبکہ ابھی بھی وہ 8ویں دفعہ رنگ کر رہا تھا۔ السلام علیکم، کیسی طبیعت ہے اب؟ ہر روز کا اس کا معمول تھا، وہ دن میں 2 دفعہ لازمی کال کر کے خیریت دریافت کرتا تھا۔ جب سے وہ حویلی سے واپس لوٹی تھی، پہلے پیر کی موچ کی وجہ سے اور اب بھی طبیعت خرابی کی وجہ سے۔ الحمدللہ بہت بہتر ہوں پہلے سے۔ موبائل کو اسپیکر پہ ڈالتے وہ اب دراز سے کچھ ڈھونڈ رہی تھی۔ ڈھونڈتے یکدم اس کے ہاتھ رکے تھے جب اسے سامنے پڑا کچھ ملا۔ کوئی چیز چمکی تھی شاید، اور ریفلیکشن کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں روشنی گئی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر باہر نکالا تو وہ بریسلٹ تھا جو اسے بیجا نکاح سے قبل دیا تھا، اور جسے وہ پہلے ادھر ہی چھوڑ آئی تھی، جبکہ ابھی واپسی پر وہ ساتھ لے آئی تھی، نہ جانے کیا سوچ کے، اور اب مصنوعی روشنی میں وہ اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہوئے اکثر بھول چکی تھی کہ وہ کال پر بات کر رہی تھی۔ ہیلو مہاروش، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ یکدم وہ واپس خیالوں میں لوٹی تھی۔ آئی ایم سوری، جی بولیں، آپ کیا کہہ رہے تھے؟ چچا بتا رہے تھے کہ اب آپ انٹرنشپ کرنا چاہتی ہیں۔ کہاں کرنے کا ارادہ ہے؟ وہ شاید ساتھ ساتھ لیپ ٹاپ پہ کچھ ٹائپ بھی کر رہا تھا۔ میں بابا کے آفس میں نہیں کرنا چاہتی ہوں، اسفی بھائی، اور نہ ہی تایا جان کے۔ مجھے کہیں اور کرنی ہے، اور وہ بھی اپنی اون پہ، بغیر کسی سفارش کے۔ بریسلٹ کو باہر نکالتے اپنی کلائی پر رکھا تھا
اور اس کی ہک بند کی تھی اور ساتھ ہی ساتھ اس سے دو ٹوک انداز میں بات کر کے اپنا موقف بتایا تھا۔ یہ تو اچھی بات ہے، اگر ایسا ہے تو ایک کمپنی کا میں آپ کو ایڈریس بھیجتا ہوں، آپ وہاں اپلائی کر کے دیکھ لیں، کیونکہ وہ ایسے بچوں کو انٹرنشپ پہ رکھتے ہیں جو اپنی اون پر کچھ کرنا چاہتے ہیں، جبکہ وہ سروسز بھی اچھی دیتے ہیں۔ اگر آپ کا موڈ ہوا تو دیکھ لیجیے گا۔ بات کے آخر میں وہ دوسری طرف اب اس کے جواب کا منتظر تھا۔ آپ مجھے بھیج دیں، میں دیکھ لوں گی۔ اب اپنی سفید کلائی پر نظریں جمائے وہ اس بریسلٹ کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ اوکے، میں نے کر دیا ہے، اپنا خیال رکھیے گا، اپنی امان اللہ۔ کال کو بند ہوئے چند سیکنڈز گزرے تھے جب اسے پیچھے سے کرن کی آواز آئی تھی۔ جی جی ضرور، اب تو خیال رکھنا بنتا ہے۔ وہ چلتی ہوئی عین اس کے پیچھے آ رکی تھی، جبکہ اب پلٹ کر اسے گھور رہی تھی۔ کیا خیال ہے پھر؟ ان کے بتائے ہوئے آفس میں جانا ہے انٹرنشپ کے لیے؟ مسز سے اس کی گھوری کو نظر انداز کیے وہ بیڈ پر کوہنیوں کے سہارے بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ پتہ نہیں، ابھی کچھ موڈ نہیں بن رہا ہے۔ مہاروش بھی اب اس کے ساتھ آ بیٹھی تھی۔ جبکہ میرا خیال ہے کہ تمہیں فوراً ہی جوائن کر لینا چاہیے، کیونکہ جبریل بھائی کہہ رہے ہیں تو یقیناً اچھی کمپنی ہوگی، اور دوسرا تمہارا دماغ بھی کہیں نہ کہیں مصروف رہے گا۔ کرن اب اس اتنی جلدی بھی کیا ہے تمہیں؟ مہاروش نے وجہ جاننا چاہی تھی۔ جلدی مجھے نہیں بلکہ انکل آنٹی اور نانا سمیت حمزہ کو ہے۔ بس سب پریشان ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں تمہیں سب سے نکالنے کے لیے وقت چاہیے ہوگا۔ تو بہتر یہی ہے کہ جتنا تم خود کو مصروف رکھو گی اتنا ہی تمہارا دماغ مصروف رہے گا، جس سے پریشانی انہیں بھی کم ہوگی اور تمہیں بھی۔ اور تمہیں پتہ ہے اصل پریشانی کیا ہے؟ تم جبریل بھائی کے ریفرنس سے کہیں جانا نہیں چاہ رہی ہو، تو وہ جب تمہارا پوائنٹ آف ویو سمجھ گئے ہیں تو پریشانی کیا ہے؟ بس اب اپنی فضول کی ضد کو سائڈ پہ رکھو اور کل تیار ہے نا، ہم جائیں گے۔ میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گی، کیا پتہ ہم دونوں کو ہی رکھ لیں۔ وہ مہروش کی بات کو بنا کوئی اہمیت دیے وہ اسے نیم رضامند کر چکی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ میں واپس جا رہا تھا حویلی۔ وہ اس وقت اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑی چاند کو دیکھ رہی تھی جو اپنے چوبن پر تھا، اور چاند کی روشنی بڑا دل فریب منظر پیش کر رہی تھی۔ لان کے پھول اس ہلکی ہلکی مدھم روشنی میں چمک رہے تھے، اور پتہ نہیں خلاؤں میں گھورتی وہ کیا سوچے جا رہی تھی، جب دروازہ نوک ہونے کے بعد اسے اپنے پیچھے حمزہ کی آواز سنائی دی تھی، جس نے اس کے تخیل میں مداخلت کی تھی۔ اس وقت واپس جا رہی ہو؟ کھڑکی سے ہٹتے آگے بلائنڈز گرائے تھے اور رخ اس کی جانب کیا تھا جو کمرے کے وسط میں کھڑا تھا، جس کی تیاری سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ رخت سفر باندھ کے آیا تھا۔ حمزہ نے محض سر ہلایا تھا۔ کیوں؟ ابھی بھی وہ ادھر ہی کھڑی تھی۔ جبرائیل لالا بھی جا رہے تھے واپس، اور وہ اپنی کسی میٹنگ میں تھے، تو ابھی انہی کے ساتھ واپسی ہے۔ بابا کو بتا آیا ہوں، بس تم سے مل کے جانا چاہ رہا تھا۔ گزرے چند دنوں نے دوبارہ انہیں ایک دوسرے کے لیے حساس بنا دیا تھا۔ ہاں تو جاؤ، کیا میں نے روکا ہے؟ بے نیازی سے کہتی وہ ڈریسنگ کی جانب آئی تھی، بلا وجہ چیزوں سے چھیڑ چھاڑ کی تھی۔ تم روک نہیں سکتی، جانتا ہوں، تم میں اتنے گٹس ہی نہیں ہیں، یہ صرف ماما کر سکتی ہیں۔ خیر جا رہا ہوں، خیال رکھنا اپنا بھی اور بابا کے ساتھ نانا کا بھی، جبکہ ماما کا میں خود رکھ لوں گا۔ بلیک پینٹ کے ساتھ وائٹ شرٹ پہنے اور اوپر بلیک کی جیکٹ پہنے، وہ آنکھوں پر گوگل چڑھائے اسے جانے سے قبل چڑھا رہا تھا، اور اس کے ایسا کہنے پر وہ واضح چڑ گئی تھی۔ تم ایسا کرو، اپنی ماما کو ساتھ ہی لے جاؤ، اچھے سے خیال رکھ لینا، اور باقی لوگوں کا میں رکھ لوں گی۔ بلکہ تم ابھی تک میرے کمرے میں کیوں کھڑے ہو؟ جاؤ نا، لے جاؤ اپنی ماما کو۔ تیز نظروں سے گھورتی وہ اس کے پاس آئی تھی اور نظروں سے اسے باہر کی جانب اشارہ کیا تھا۔ اوہ، تم تو بالکل ٹھیک ہو۔ میں ایسے ہی پریشان ہو رہا تھا۔ اس کے ایسے ری ایکشن پر وہ ریلیکس ہوا تھا، اور اس کے دونوں کانوں پر ہاتھ رکھے اس کا ماتھا چوما اور پھر باہر کی جانب نکلا تھا، کیونکہ اسے اب یقین ہو چلا تھا کہ کسی حد تک وہ اس ٹراما سے نکل آئی ہے، جبکہ ایسا پہلی دفعہ ہوا تھا کہ وہ اس واقعے کے ایک ہفتے بعد کہیں جا رہا تھا، ورنہ عموماً وہ 2-3 ہفتے لگاتار اس کے ساتھ رہتا تھا، اس لیے کہ وہ جانتا تھا مہروش انسیکیورٹی فیل کرتی ہے۔ اسی وجہ سے وہ صحیح بات نہیں کر رہی تھی اس سے کہ وہ اتنی جلدی جا رہا ہے، لیکن جبریل خان کے سمجھانے پر وہ اسے اس کی جنگ لڑنے خود دینا چاہتا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اب زندگی میں مہروش اس تکلیف سے دوبارہ گزرے جس سے وہ اب گزر چکی ہے۔ اس لیے یہ اس کے لیے بہت بہتر تھا، جو بعد میں بہترین بن جائے گا، اس یقین دہانی پر کہ جبریل خان ہر قدم پر مہروش ابراہیم کے ساتھ ہے، صرف آنکھوں سے اوجھل ہوگا، ورنہ وہ ہر قدم پر اس کے ساتھ ہے۔ اور وہ نم آنکھوں سے دروازے کو دیکھ رہی تھی جس سے وہ ابھی نکلا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ آپ بھی جا رہے ہیں؟ نانا سامنے ایک سیمینار کے سلسلے میں امریکہ جانے کی پیکنگ کر رہے تھے، جس کی وجہ سے انہیں وہاں 1 مہینہ رکنا تھا، جبکہ وہ بت بنی کھڑی انہیں دیکھ رہی تھی، اور آج پہلی دفعہ ایسا ہو رہا تھا کہ نانا اپنی پیکنگ خود کر رہے تھے، جبکہ ہمیشہ وہی کرتی تھی، اور نانا اسے دیکھتے تھے، اور آج اس سب کے برعکس ہو رہا تھا۔ نانا پیکنگ کر رہے تھے اور وہ انہیں اسٹل دیکھ رہی تھی۔ مجبوری ہے میرے بچے،
اس کے افسردہ چہرے پر بنا نظر ڈالے وہ کہہ رہے تھے، جبکہ اس کی نظریں اس طرح نظریں چرانے پر وہ بولی تھی، جان بوجھ کر رہے ہیں نا آپ سب یہ؟ افسردہ وہ اب صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ ایسی بات نہیں ہے ماہی، اب بھی نظریں اپنے کام پر تھی جبکہ اس پر نہیں ڈالی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ اگر وہ یہ دیکھیں تو وہ ہار جائیں گے۔ اس کی یہ شکل، یہ حالت دیکھ کر یہ ان کی اولاد کی اولاد تھی، لیکن اولاد سے زیادہ پیاری تھی۔ اس کے دکھ تکلیف میں ہمیشہ اس کے ساتھ رہے تھے، لیکن آج اسے اکیلا چھوڑ رہے تھے 1 مہینے کے لیے، کیونکہ جبرائیل نے ایک اچھے ڈاکٹر سے جب اس کے فوبیا کے بارے میں کنسلٹ کیا تھا تو اس نے یہی کہا تھا کہ کوئی بھی فوبیا جان لیوا نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر یہ خود اپنے لیے کوشش کریں تو اپنے اس فوبیا پر قابو پا سکتی ہیں، اور اس سب کے لیے ان کا خود اکیلے سب ہینڈل کرنا بہت ضروری ہے۔ پہلے بھی ایک دفعہ ایسا کرنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن ماروش نے ایموشنل بلیک میل کر لیا تھا سب کو، اور اس دفعہ وہ نہیں ہونا چاہتا تھے۔ اگر ایسی بات نہیں ہے تو نظریں کیوں چرا رہے ہیں مجھ سے؟ وہ اٹھ کر ان کے سامنے آئی تھی اور ان کے ہاتھ سے شرٹ کو پکڑ کر سوٹ کیس میں رکھا تھا، اور اب شرٹ سے نظریں ان کی جانب منتقل کی تھی۔ تو خفا تاثرات لیے بچی لگ رہی تھی، چھوٹی سی۔ ماہی، میرا جانا ضروری ہے، اور میں تم سے کیوں نظریں چراؤں گا؟ اب میری بیٹی، پیار سے بہلایا تھا۔ آپ سب جان بوجھ کر ایسا کر رہے ہیں۔ وہ آپ کا نواسہ امریکی بندر بھی چلا کے، آپ بھی جا رہے ہیں، اور بابا لوگوں کا بھی پلان ہے عمرے پر جانے کے لیے، تو میں کہاں جاؤں گی؟ مجھے آپ کی ضرورت ہے، جبکہ آپ سب ایک ایک کر کے مجھے اکیلا چھوڑ رہے ہیں۔ سب کو یہی لگتا ہے کہ میں سب سے گزر کر اب ٹھیک ہو گئی ہوں، تو میں ٹھیک نہیں ہوں۔ مجھے آپ سب کی ضرورت ہے۔ وہ آنکھوں میں پانی لیے ان سے نہ جانے کے لیے کہہ رہی تھی۔ ماہی، میری بیٹی، ایک بات یاد رکھنا، زندگی میں ایک مقام ایسا آتا ہے جب ہم اتنی تکلیف میں ہوتے ہیں کہ کوئی اس تکلیف کو دیکھ نہیں سکتا، کوئی بھی آلہ اسے ماپ نہیں سکتا، کوئی شخص اسے محسوس نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ وہ اتنی شدید تکلیف ہوتی ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا، لیکن وہ انتہا نہیں ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ابتدا ہو ایک ایسے راستے کی جس پر دشواریاں ہوں، اور ان سے نمٹنے کے لیے ہمیں ٹرین کیا جا رہا ہو، اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس سب میں ہمارے لیے ایک پیغام چھپا ہو جسے ہم نے ڈھونڈنا ہو، اس کے معنی تلاش کرنے ہوتے ہیں، اور اس سب سے نکلنے کے لیے ہماری کون مدد کرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں، سوائے خود کے۔ کوئی خضر ہماری مدد کو نہیں آتا ہے، ہمیں خود ہی اپنا خضر بننا ہوتا ہے، اور تمہیں اپنا خضر خود بننا ہے۔ اور سمجھو میرے بچے، میرا جانا بہت ضروری ہے۔ نانا اسے انڈائریکٹ سمجھا رہے تھے، وہ اسے بتانا چاہ رہے تھے کہ زندگی اتنی سہل نہیں ہوتی ہے جتنا ہم نے اسے سمجھ لیا ہوتا ہے، اور زندگی بعض دفعہ ہمیں وہاں لا پٹکتی ہے جدھر کا ہم نے سوچا بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو مطلب صاف ظاہر ہے کہ آپ روکیں گے نہیں نانا۔ چلیں آپ جائیں، ماروش ابراہیم بھی آپ کو اب نہیں روکے گی، لیکن آپ کو مس بہت کروں گی۔ اگر اس کے دل میں کوئی بات ہوتی بھی تھی تو وہ منہ پر کرتی تھی، دل میں نہیں۔ زیادہ عرصے کے لیے نہیں جا رہا ماہی، صرف 1 مہینے کی بات ہے، اور 1 مہینہ تو یوں ہی گزر جاتا ہے چٹکی بجاتے۔ اچھا اب چلو، تو میں آج اپنے ہاتھوں سے لنچ کرواتا ہوں۔ اپنی پیکنگ مکمل کرنے کے بعد اسے ساتھ لیے وہ اب کمرے سے نکل رہے تھے، جبکہ چہرے پر ہنوز ناراضگی برقرار تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ میں آ جاؤں بیٹے؟ فرشتے اس وقت اپنے کمرے میں بیٹھی لیپ ٹاپ پر کچھ سرچ کر رہی تھی جب بابا نے دروازہ نوک کرتے اجازت طلب کی تھی۔ آ جائیں بابا، آپ مجھے بلا لیتے اگر کوئی کام تھا۔ اٹھ کر اس نے لیپ ٹاپ کو سائڈ پر رکھا تھا اور ان کے قریب آئی تھی۔ کیوں؟ کیا میں اپنی بیٹی کے کمرے میں نہیں آ سکتا ہوں؟ اسے ہمراہ لیے صوفے پر بیٹھے تھے جب ان کے اس طرح کہنے پر وہ جھیمپی تھی۔ ایسی بات نہیں ہے بابا، بلکہ مجھے تو بہت خوشی ہوئی ہے۔ یہ کہتے اس کے چہرے سے صاف خوشی نظر آ رہی تھی۔ بابا آج پہلی دفعہ اس کے کمرے میں آئے تھے۔ ویسے ایک بات ہے، کمرہ آپ نے بہت اچھا ڈیکوریٹ کیا ہوا ہے۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میری بیٹی ایک آرٹسٹ ہے۔ ایک طائرانہ نگاہ سے وہ جانچ گئے تھے کہ اس کمرے میں لگی تمام پینٹنگز فرشتہ زوار کے ہاتھ سے بنی ہوئی ہیں، اور ان کی نگاہوں میں ستائش ابھری تھی۔ بابا آپ تو یہ بھی نہیں جانتے کہ میں MPhil کر چکی ہوں۔ ایک نظر اپنی گود میں رکھے ہاتھوں پر ڈالی تھی اور افسردہ تاثرات سے گویا ہوئی تھی۔ فرشتے بچے، ہم والدین تمام بچوں سے یکساں پیار کرتے ہیں، اور اولاد سے پیار کو ماپنے والا کوئی آلہ نہیں ہوتا ہے۔ بس کچھ بچوں سے ہم زبردستی اپنی منوا لیتے ہیں اپنی مرضی، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ وہ ہمارے لیے اپنی پسند ناپسند کو چھوڑ دیں گے، اور کچھ سے نہیں۔ اور اس کی وجہ الٹ ہے، اس وجہ سے کہ ایک ہی والدین کے اولاد میں سے سب بچے مختلف ہوتے ہیں، سب کا بات سمجھنے کا انداز مختلف ہوتا ہے، اور ہم کسی پر اپنی مرضی تھوپنا نہیں چاہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے بچے جو اس معاملے میں تھوڑے کمزور ہیں وہ اپنی مرضی کر کے اپنی اون پر کچھ کریں، اپنی غلطیوں کو بہتر کریں، اور پھر ہمارے ان بچوں کے مقابل آ جائیں جنہیں دیکھ کر آپ کو لگتا ہے کہ والدین ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں، جبکہ والدین کے لیے تمام بچے محبت کے یکساں معیار پر اترتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا میرے بچے، کہ جو مقام آپ کا ہے ہماری زندگیوں میں،
وہ کبھی بھی پریسا، اسفندیار خان یا ارتضیٰ نہیں لے سکتا۔ کوئی کتنی بھی کوشش کر لے وہ جگہ کوئی بھی نہیں لے سکتا ہے جو آپ کی ہے، کیونکہ آپ فرشتے ہیں، پریسا، دانین، اسفندیار خان یا ارتضیٰ نہیں۔ اور آپ کو کب ایسا لگا کہ کوئی آپ سے محبت نہیں کرتا ہے؟ چلیں اگر لگا بھی ہے تو ہم معافی مانگ لیتے ہیں اور آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ اب آپ کو ایسا فیل نہیں ہوگا۔ اور ایک بات کہ آپ ٹیچنگ کرنا چاہتی ہیں تو کر لیں، ابھی جان آپ کو منع نہیں کریں گی، میں ان سے بات کر چکا ہوں۔ بہت محبت سے، رسانیت سے وہ نرمی والے لہجے میں بول رہے تھے اور آخر میں اسے دلاسا دیا تھا۔ آئی ایم سوری بابا، میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ مجھ سے سوری کریں۔ شرمندہ سی وہ بھیگی آنکھوں سے چہرہ نیچے کیے جھکی نگاہوں سے بول رہی تھی۔ میرے بچے آپ کیوں شرمندہ ہو رہی ہیں؟ ہم بھی بندہ بشر ہیں، غلطیاں ہو سکتی ہیں تو اسے ماننے میں جھجک نہیں ہونی چاہیے۔ ہم مانتے ہیں آپ کے نقطہ نظر سے ہم نے کوتاہیاں کی ہیں۔ وہ بھی اپنی غلطی تسلیم کر رہے تھے۔ کوئی بات نہیں، چلیں جو وقت گزر گیا ہے، میں یہ تو نہیں کہتا کہ اسے بھول جائیں، لیکن ہم آنے والے وقت کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اور اب بہتر بنانے کے لیے آپ مجھے اب ذرا اچھی سے کافی پلا دیں، پھر آپ کے کالج کی لیکچررشپ کے بارے میں اچھے سے ڈسکس کرتے ہیں۔ وقت گزر گیا لیکن آپ کی والدہ کو اچھی کافی نہیں بنانی آئی ہے۔ ویسے بھی ان کے ہاتھ سے پینے سے بہتر ہے بندہ نہ پیے۔ ان کے اس طرح کہنے پر وہ مسکرائی تھی اور پھر کافی بنانے کے لیے سر ہلاتی اٹھی باہر نکلی تھی اور پیچھے وہ ادھر ہی صوفے سے ٹیک لگائے سوچوں میں گم تھے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ حمزہ کو کوئی چوتھا دن تھا اور نانا کو دوسرا، اور آج اس نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ وہ بھی اب موو آن کرے گی۔ کب تک ایک ہی ڈر کو سینے سے لگائے بیٹھی رہے گی؟ اس لیے اچھے سے ڈریس اپ ہونے کے بعد وہ جبریل خان کے بتائے ہوئے پتے پر انٹرنشپ کے لیے جا رہی تھی، کیونکہ آج کی ڈیٹ میں انٹرویوز تھے۔ اسے بیٹھے آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا جب ایک پکار پر وہ اٹھ کر آفس کی جانب بڑھی تھی جدھر انٹرویو ہو رہے تھے، جبکہ کرن تھوڑا لیٹ تھی، اسے آنے میں چند منٹ تھے۔ انٹروڈکشن کے سیشن کے بعد چند سوالات کے بعد انہوں نے اس سے یہ سوال پوچھا تھا کہ اپنے باپ کے آفس کے ہوتے ہوئے وہ یہاں کیوں جاب کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ابراہیم خان کا نام پڑھتے ساتھ ہی وہ جان چکے تھے کہ یہ ان کی صاحبزادی ہیں۔ میرے والد کے اپنے بزنس کے ہوتے ہوئے میں یہاں کیوں آئی ہوں، تو اس کا صاف مطلب یہی ہے کہ میں اپنی اون پر کچھ حاصل کرنا چاہتی ہوں، اپنی غلطیاں تلاشنا چاہتی ہوں جو میری والد کے آفس میں نگلیکٹ کی جائیں گی، کیونکہ میں ایک CEO کی بیٹی ہوں گی۔ ان 3 جیوری کے بندوں میں سے ایک نے اس کے اوکے، آپ کا انٹرویو مکمل ہوا ہے، آپ باہر جا کر بیٹھیں، آپ کو مطلع کر دیا جائے گا نتائج کے بارے میں۔ اس کے آفس سے جانے کے فوراً بعد ہی ان 3 میں سے خرم شہزاد اٹھا تھا اور اس کے ساتھ متعلقہ کمرے میں گیا تھا جدھر اس نے کال کر کے کسی کو مطلع کیا تھا۔ سر، میڈم کا انٹرویو ہو گیا، وہ ابھی باہر گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ انہیں جوائننگ لیٹر دے دیں۔ دوسری جانب مصروف سی آواز آئی تھی اور کھٹ سے فون بند۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ہم ہفتے کو حویلی جا رہے ہیں۔ اسفندیار خان اپنی شریک حیات کے ساتھ اپنے سسرال سے واپسی پر گھر سے چند قدم دور چہل قدمی کرتے نور الہدیٰ مراد کو مطلع کر رہا تھا۔ خیریت؟ صرف یک لفظی جواب طلب کیا تھا۔ دادا جان اور بابا جان کا مشترکہ فیصلہ ہے کہ ہماری شادی کی تقریبات کو باقاعدہ شروع کیا جائے تاکہ پورا خاندان جان لے، کیونکہ ہمارا ولیمہ بھی ابھی نہیں ہوا ہے۔ اسفندیار خان نے اس کے چہرے سے نظریں جمائے، پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے رک کر کہا تھا، اور وہ جو 2 قدم پیچھے چل رہی تھی اس کے یکدم رکنے پر وہ بھی رکی تھی۔ اب وہ آمنے سامنے تھے۔ لیکن ہماری شادی ہو چکی ہے۔ سامنے اسٹریٹ لائٹس کی وجہ سے نور الہدیٰ کے چہرے پر روشنی تھی جس کی وجہ سے اس کی گہری سیاہ گھنگریالی لٹیں چمک رہی تھیں، لیکن اسفندیار خان کا چہرہ تاریکی میں تھا۔ تصحیح کرو، صرف نکاح ہوا تھا، اور وہ بھی سادگی سے، آپ کی مرضی سے، جبکہ میری مرضی ابھی باقی ہے۔ آپ کو اپنی دلہن بنے دیکھنا اپنی ہی مرضی کے ڈریس میں، خوف کے بھرے انداز میں کہتے، آخر میں دلکشی سے کہتے، اس کے چوڑے سے نکلی لٹ کو کان کے پیچھے اڑسا تھا جو بار بار اس کی توجہ ڈائیورٹ کروا رہی تھی۔ اس کے ایسا کہنے پر وہ سرخ ہوئی تھی اور یہ منظر مقابل کو مبہوت کر رہا تھا۔ تم کچھ زیادہ ہی ٹھرکی نہیں ہو گئی ہو، اور ہم پبلک پلیس پر ہیں تو سامنے سے ہٹو۔ سرخ چہرے سے کہتے اس کے سینے پر ہاتھ رکھے اسے سامنے سے ہٹانا چاہتا، جبکہ ایسا کرنے پر وہ اس کا ہاتھ تھام گیا تھا۔ ٹھرکی تو ہر دفعہ تمہیں دیکھنے پر ہوتا ہوں، رہی بات پبلک پلیس کی تو بھئی ذاتی پراپرٹی ہیں آپ میری، تو ڈر کیسا؟ اس کی طرف جھک کر کان میں سرگوشی کی تھی، جبکہ ایسا کرنے پر نور الہدیٰ نے اس کے کندھے پر دوسرے ہاتھ سے ایک مکہ چڑھا تھا اور اسے احساس دلانے کی کوشش کی تھی کہ پبلک پلیس ہے، شرم کرو۔ ہائے ظالم لڑکی، مار ڈالا۔ اس کے ایسا کرنے پر وہ فوراً سیدھا ہوا تھا۔ شرم کرو، سڑک پر ایسی حرکتیں کر رہے ہو۔ اسے شرم دلانے کی ناکام کوشش کی تھی جو برابر میں چل رہا تھا۔ نہیں، مطلب کیسی حرکتیں؟ آپ ذرا وضاحت دیں گی نور الہدیٰ اسفندیار خان؟ ویسے کیا گھر پر ایسی حرکتیں الاؤ ہیں؟ 2 قدم دور ہوئے، تھوڑا سا دور ہوا تھا اور اسے کان کی لو کو مسلتے پوچھا تھا، اور مسکراہٹ آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی شرارت کے ساتھ۔ میرے پاس تمہارے فضول سوالات کے جوابات نہیں ہیں۔
तुम अकेले पागलों वाली हरकतें करते रहो, वो चलते चलते बोली थी, जबकि आसपास से गुजरे लोग एक दफ़ा उन्हें रुक कर देखते और फिर चल देते। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि आज से पहले मुझे नूरुल हुदा मुराद कभी इतनी खूबसूरत नहीं लगी है जितनी आज लग रही है। मैं आज अलल ऐलान कहता हूँ, मुझे नूरुल हुदा मुराद से मोहब्बत है। वो दिलकशी और मोहब्बत से कहता झुका था, एक हाथ कमर पर बांधे और दूसरा सीने पर रखे, जबकि उसके अल्फाज पर वो रुकी थी, अगला कदम ही नहीं ले पाई थी। उसके अल्फाज ने जकड़ा था उसे सरेरा। वो तो समझती आई थी कि शायद उसने इसलिए शादी की थी कि असफनयार की वजह से उसकी ज़िंदगी के 5 साल ज़ाया हुए हैं, लेकिन ये उसने कभी नहीं सोचा था। हालांकि असफनयार खान का रवैया चीख चीख कर कहता था कि ये एहसान नहीं है, लेकिन वो अनसुना कर देती थी, और आज उसके इजहार मोहब्बत ने उसे फ्रीज़ किया था। असफनयार खान के कहने पर राह चलतों ने तालियां बजाई थीं और अब उसके मुड़ने के मंतज़र थे, जो अभी भी मुखालिफ रुख खड़ी थी। वो पलटी थी, उसके साथ उसके बालों की लटें भी झटका खाकर पलटी थी, और अब उसकी आंखों की चमक दमक कुछ और ही थी। चेहरे की अलवियत अंदरूनी कैफियत का इजहार थी। वो 2 कदम चलती उसके पास आई थी और फिर उसका हाथ थामे लोगों की तरफ देखा था और कहा था, सॉरी, मेरे शौहर थोड़े पागल हैं। उसे साथ घसीटते वो चंद कदम आगे लाई थी, जबकि वह हवनक था कि उसने कोई जवाब ही नहीं दिया, जबकि चेहरे से वह बासानी जवाब देख चुका था। 1 मिनट, तुमने कोई जवाब नहीं दिया मुझे। उसके हाथ से अपना हाथ निकाला नहीं था, लेकिन रुक गया था, जबकि अंधेरा और गहरा हो गया था इर्द गिर्द। शुक्रिया, मिल गया जवाब, अब चलें घर। नूरुल हुदा ने उसे घूरा था। बस शुक्रिया, और कुछ नहीं कहोगी? उसका दूसरा हाथ पकड़े वह जवाब का मुंतज़िर था। अब दोनों हाथ उसके हाथों में थे। क्या कहूँ, और नज़रें उसकी नज़रों में गाड़ी थी। कुछ भी, वो जैसे उन लम्हों को तूल देना चाह रहा था। घर चलो, ये जवाब था। अपने हाथ छुड़ाए थे और घर की राह ली थी, जबकि वो भी उसके पीछे ही आया था। अब कहूँ। घर आकर वह जब ड्रेसिंग रूम में चेंज करने जा रही थी, असफनयार खान ने उसका हाथ थामा था और उसका रुख अपनी जानिब किया था। क्या कहूँ, ये कि तुम मुझ पर गुस्सा करते थे और बिला वजह कई दफ़ा अपने ऑफिस से निकाला भी था। खौफ की भरे अंदाज में जवाब ना देने की असल वजह बताई थी। ओह, तो ये मसला है। फिर तब आप मुझे तंग करती थी, बिला वजह मुझे प्रेशराइज़ करती थी किसी भी फाइल को साइन करने के लिए। मुस्कुराहट दबाए वो उसे हमरा लिए शीशे के सामने आया था और दोनों का अक्स देखा था और दोनों एक दूसरे को मुकम्मल कर रहे थे। मैंने कब तुम्हें तंग किए झूठे इंसान, और कब तुम्हें प्रेशराइज़ किया? बल्कि उल्टा तुमने मुझे कई मरतबा ऑफिस से निकाला था, याद है ना? अपने कंधों से उसके हाथ उठाने चाहे थे, लेकिन गिरफ्त मजबूत थी, जो मुसलसल उस पर निगाहें जमाए खड़ा था। तस्हीह करें बेगम, सिर्फ एक दफ़ा, और आप एग्जेजरेट कर रही हैं। उसके बालों का जूड़ा खोला था, बालों की आबशार नीचे गिरी थी। बिला वजह निकाला था, ये तो सच है ना? उसके अक्स को जवाब तलबी से देखा था, जो अब नरमी से उसके बालों को छू रहा था। वह सब माजी का हिस्सा था, गुजर गया। लेकिन आज तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, तुमसे निकाह किसी एहसान में नहीं किया था, बल्कि ये इसकी ख्वाहिश थी। उसका हाथ थामे अपने दिल के मकाम पर रखा था। मैं वादे वईद नहीं करता हूँ, बल्कि सिर्फ एक बात कहूँगा, तुम मेरी हो, तुमसे मुंसलिक दुख भी मेरा होगा, और तुम्हारी राह का हर कांटा चुनना भी मेरा ही फ़र्ज़ है। क्या तुम मुझे कबूल करोगी? एक हाथ उसके सामने फैलाया था। बिना किसी भी लम्हे की ताख़ीर किए नूरुल हुदा मुराद ने अपने नाजुक हाथ को उसकी चौड़ी हथेली पर रख दिया था। तुम सिर्फ मेरे हो, और मुझे तुम्हारी सारी बातों पर यकीन है। एक फ़िक्रे से वो उसे मोतबर कर रही थी, लेकिन क्या सिर्फ उसके लिए एक फ़िक्रा था? यकीनन नहीं। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं। उसे वक्त लगा था, लेकिन वह अपनी जोन में वापस लौट आई थी। चीज़ों, रवैयों और लोगों को भी तो वक्त दरकार होता है ना। अपनी जगह पर आने के लिए उसे भी लगा था, और आज वो किरण के हमरा लंच करने आई थी। क्या देख रही हो इधर? किरण को मुसलसल एक ही नुक्ते पर निगाह जमाए देखकर वो बोली थी, जबकि उसकी खुद की शान ने गवारा नहीं किया था कि वह पलट कर देख सकती। जिब्राइल भाई हैं तुम्हारे पीछे, किरण ने लब कुशाई की थी। अच्छा, उसने खाने पर नज़रें मरकूज किए कंधे उचकाए थे। सिर्फ अच्छा, किरण ने जैसे अफसोस किया था। तो और क्या, उठ कर उन्हें फूलों के हार पहनाऊँ या सलामी पेश करूँ? और अगर कहती हो तो उल्टा लटक कर खुशामदीद कह देती हूँ। उसके चिढ़कर कहने पर किरण ने फलक शगाफ कहकहा लगाया था, जिस पर अपनी जगह से उठकर जाते ही जिब्राइल खान ने एक बरहमी वाली नज़र उधर डाली थी, जिस पर किरण शर्मिंदा हुई थी और फ़ौरन सर झुकाया था। क्या हुआ, क्या चले गए आपके जिब्राइल भाई? जो अब शक्ल पर 12 बजा लिए, उसे सर झुकाए हुए देखकर मारोश ने पूछा था, और साथ ही गिलास उठाकर मुंह को लगाया था। कबल इसके कि वो कोई जवाब देती, उनकी टेबल बजाई थी किसी ने, और मारोश ने सर उठाकर देखा तो सरदार मोहम्मद जिब्राइल खान अपनी शान और शौकत के साथ ब्लैक कलर के 3 पीस में अपनी दमकती हुई सुर्ख रंगत के साथ उसके सामने था। वो अच्छा लग रहा था। यह ब्लैक 3 पीस और लोग भी पहनते हैं, लेकिन ब्लैक कलर में, लेकिन किसी को इतना सूट नहीं करता, लेकिन उसे बहुत अच्छा लग रहा था।
بالآخر دل کے کہے پر وہ ایمان لے آئے تھے، لیکن زبان سے اقرار مشکل تھا ابھی۔ السلام علیکم جبرائیل بھائی، کیسے ہیں آپ؟ اسے مسلسل خاموش دیکھ کر کرن نے بولنے کی زحمت کی تھی۔ وعلیکم السلام بچے، الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ ایک خاموش نظر معروش پہ ڈالی تھی، جس نے ایک نظر ڈالنے کے بعد دوسری نگاہ نہیں ڈالی تھی جبرائیل خان پر۔ جی ہم بالکل ٹھیک ہیں، آئیں آپ بھی ہمیں جوائن کریں، کرن نے ازراہ مروت کہا تھا، اور معروش کو پورا یقین تھا کہ وہ منع کر دے گا، لیکن وہ بیٹھ گیا تھا عین اس کے سامنے کرسی کھینچتے۔ شور، معروش نے اس کی جانب دیکھا تھا، جس کی نگاہیں بھی ادھر ہی متوجہ تھیں۔ کیسی ہیں آپ معروش؟ اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کو وہ بولا تھا۔ ٹھیک ہوں، صرف یک لفظی جواب، وہ اتنی جلدی گھٹنے ٹیکنے والوں میں سے نہیں تھی۔ مجھ سے بھی خیریت دریافت کر سکتی ہیں آپ؟ میٹھا سا طنز کیا تھا۔ آپ میرے سامنے ہیں، مجھے ٹھیک لگ رہے ہیں، اچھی نظر شناس ہیں آپ۔ ویسے آپ لوگ آ رہے ہیں حویلی شادی اٹینڈ کرنے کے لیے؟ معروش سے نگاہیں ہٹاتے وہ اب کرن سے پوچھ رہا تھا، جو ان کی گفتگو میں خاموش سامع کا کردار ادا کر رہی تھی۔ آپ بلائیں گے تو ضرور آئیں گے، بلکہ ہم تو انتظار میں تھے کہ آپ کی طرف سے کسی انویٹیشن کے، کرن نے سادگی سے اپنی رائے دی تھی۔ ویسے مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ آپ کے دوست آپ کو مدعو کر چکے ہوں گے، لیکن کوئی بات نہیں، یہ فرائض ہم ہی انجام دے دیتے ہیں۔ آپ آئیے گا لازمی، اسفندیار خان کی شادی پر اپنے باقی دوستوں کو بھی لازمی لائیے گا، ہمیں اچھا لگے گا، اور آپ کو باقاعدہ کارڈ مل جائے گا۔ جبرائیل خان نے اسے زبانی کلامی دعوت دی تھی، جبکہ تھرو پراپر چینل سے بھی انوائٹ کرنے کا کہہ دیا تھا۔ بہت شکریہ آپ کا جبرائیل بھائی، میں انہیں آگاہ کر دوں گی اور ہم سب ضرور آئیں گے۔ شیور، تھینکس فار دس لنچ۔ ویسے معروش آپ کب تک آئیں گی؟ بی جان اور مورے وہ سب آپ کو بہت یاد کر رہے تھے حویلی میں۔ وہ بھی کھانا کھانا روک چکی تھی اور ان دونوں کی گفتگو سن رہی تھی خاموشی سے۔ لیٹ سی، جب آفس سے چھٹیاں منظور ہوں گی، کندھے اچکاتے اس نے کہا تھا شان بے نیازی سے۔ اوکے، ویسے گائز آئس کریم کھانا پسند کریں گے؟ ویٹر کے آنے پر معروش کے بل پکڑنے سے قبل ہی وہ پکڑ کے اس میں پیسے رکھتا واپس کر چکا تھا، اور اب ان دونوں کی جانب متوجہ تھا۔ ضرور، ہم کھائیں گے۔ اس سے پہلے کہ معروش انکار کرتی، کرن ہاں کہہ چکی تھی، اور اس کے ہاں کہنے پر معروش نے ان دونوں کو ان کے قصور پر غصے سے دیکھا تھا، اور اب وہ ویٹر کو دوبارہ بلائے ان کے لیے آئس کریم آرڈر کر رہا تھا، ان کی پسندیدہ فلیور پوچھنے پر۔ پھر معروش کے چاکلیٹ فلیور پر اس نے اپنے لیے بھی چاکلیٹ فلیور ہی منگوایا تھا، جبکہ کرن نے ونیلا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ویسے بہت بے وفا نکلے تقی بھائی، اب تو 4 مہینے گزر گئے، آپ نے تو پلٹ کے پوچھا بھی نہیں۔ ایسی بھی کیا خوشی کہ بندہ اپنوں کو ہی بھول جائے۔ اگر آپ کی زرمینے گل کے ساتھ شادی نہ ہوئی ہوتی تو بھی میں سمجھتی کہ آپ کی بیوی نے آپ کو ہم سے دور کیا، لیکن بڑے افسوس کی بات ہے۔ اس وقت اسکائپ پر تقی احمد سے کانفرنس کال چل رہی تھی، اور وہ تقی بھائی کے کان کھینچنے میں مصروف تھی، جب تقی احمد کے پیچھے زرمینے گل کا چہرہ نظر آیا تھا۔ کیسی ہیں آپ زرمینے؟ تقی بھائی نے یقیناً بہت مصروف رکھا ہے آپ کو، ورنہ آپ بھی کہاں بھولنے والی ہیں ہمیں۔ صحیح کہہ رہی ہوں نا؟ ارے میری جان، آپ کیوں ناراض ہوتی ہیں؟ آپ کی ساری ناراضگی ہم جلدی دور کر دیں گے آپ کو سرپرائز دے کر، زرمینے گل نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، اور اس کی مسکراہٹ سے کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ وہی زرمینے گل ہے جو اپنی شادی سے خوش نہیں تھی۔ کچھ لوگ ایک ہی نقطے پر جامد نہیں ہوتے ہیں، وہ آگے بڑھنا جانتے ہیں۔ کسی ایک کے چلے جانے سے زندگی نہیں رک سکتی ہے، بلکہ زندگی چلنے کا ہی نام ہے، اور وہ چلتی رہتی ہے۔ جو لوگ اس کے ساتھ چلنا جانتے ہیں وہ۔ مزید چند ایک باتوں کے بعد کال بند کر چکی تھی جب مما اس کے کمرے میں آئی تھی۔ کیا کر رہی ہے میری بیٹی؟ کافی کا مگ اس کے جانب بڑھایا تھا اور اس کے پاس ہی جگہ بنائی تھی۔ شکریہ، تقی بھائی کے کان کھینچ رہی تھی، مگ کو منہ کو لگاتے ہوئے کہا تھا۔ چلیے اچھی بات ہے، آفس کیسا جا رہے؟ بات سے بات نکالی تھی، اسے آفس جاتا 1 مہینہ ہو گیا تھا۔ اچھا جا رہا ہے، آپ کو کوئی بات کرنی مما؟ اس نے ڈائریکٹ مدعا جاننے کی کوشش کی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کی والدہ ایسے تمہید تب باندھتی ہیں جب وہ کوئی بات کرنا چاہ رہی ہوں۔ انہوں نے بس یہی کہا تھا۔ آپ کہیں، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ مگ کو سائڈ ٹیبل پر خالی کر کے رکھنے کے بعد ان کی گود میں سر رکھا تھا اور آنکھیں ان کی جانب کی تھیں۔ آپ کی بی جان چاہتی ہیں کہ اس دفعہ ہم شادی سے مہینہ قبل ہی حویلی چلے جائیں، تاکہ سب کاموں میں ہاتھ بھی بڑھ جائے گا اور آپ وہاں کے رہن سہن سے بھی بخوبی واقف ہو جائیں گی۔ اس کے سر میں انگلیاں چلاتے وہ کہہ رہی تھی۔ مما، ابھی میری جاب سٹارٹ ہوئی ہے اور یہ پاسبل نہیں ہے۔ ہاں البتہ آپ جا سکتی ہیں، آپ بی جان کو کنونس کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ معروش نے اپنی مجبوری کی وجہ بتائی تھی۔ ماں بیٹا، بی جان ان سب چیزوں کو نہیں مانتی ہیں، اور پھر انہیں یہ بھی برا لگے گا کہ آپ اپنے بابا، تایا یا اسفندیار کے آفس میں جاب نہیں کریں گے۔ سمجھنے کی کوشش کریں، اور اگر کوئی حل ہے تو وہ بتائیں۔ اب اس کے چہرے پر نظریں جمائے وہ پوچھ رہی تھی، کیا اسفی لالا لوگ بھی جا رہے ہیں اور پریسا بھی؟ کچھ سوچتے وہ اٹھ کر بیٹھی تھی اور اپنا رخ ماں کی جانب کیا تھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔
وہ بھی جا رہے ہیں لیکن پریسا ایک ہفتے بعد جائیں گے کیونکہ ان کا کوئی بہت اہم کیس چل رہا ہے۔ بس تو پھر ٹھیک ہے، آپ لوگ جائیں خیر خیریت سے۔ میں پریسا کے ساتھ ایک ہفتے بعد ہی رہوں گی تاکہ میرا زیادہ وقت بھی ویسٹ نہ ہو۔ اس نے چٹکی بجاتے حال نکالا تھا۔ ویسے مما جان، بی جان مجھے ہی کیوں ہر چیز پر پوائنٹ آؤٹ کرتی ہیں، جبکہ پریسا بھی تو اب جاب کر رہی ہیں، اور اسفی لالا کی بیوی بھی، اور فرشتے بھی۔ کہیں اس کی وجہ بابا کی آپ کے ساتھ پسند کی شادی تو نہیں ہے؟ مہاروش، ہمارا معاشرہ چیزوں کو تو جیسے تیسے کر کے قبول کر ہی لیتا ہے لیکن لوگوں کو نہیں کرتا ہے، اور اگر کرتا ہے تو بہت ہی دیر بعد وقت لیتا ہے قبول کرنے کے لیے۔ آپ کی بی جان کے نزدیک میں ابھی بھی باہر کے خاندان سے ہوں۔ مجھے اور میرے بچوں کو وہ ویلیو نہیں دیں گے جو وہ بھابھی اور ان کے بچوں کو دیتی ہیں، لیکن مجھے اس چیز سے فرق نہیں پڑتا اور نہ ہی میں آپ کو پڑھنا چاہیے۔ یہ باتیں وہاں میٹر کرتی ہیں جدھر آپ رشتہ نہ نبھانا چاہتے ہیں، جبکہ میرا اور آپ کا ان کے ساتھ بہت عزت و احترام کا رشتہ ہے، تو ہمیں اپنے اس رشتے کی خاطر ان بے وجہ باتوں کو نظر انداز کر دینا چاہیے، کیونکہ رشتے میں خلوص تبھی باقی رہتا ہے جب آپ کے دل میں کھوٹ نہ ہو، ورنہ وہ کھوکھلے ہو جاتے ہیں۔ کھوکھلے رشتے سوائے اذیت کے کچھ نہیں دیتے ہیں۔ آپ بھی ان باتوں کو اگنور کریں، کیونکہ کسی بھی رشتے کو خلوص نیت سے قبول کرنے کی پہلی سیڑھی ان کو خوبیوں اور خامیوں سمیت قبول کرنا ہے۔ بہت پیار اور رسانیت سے وہ اسے پتے کی بات بتا رہی تھی اور ان کے بتانے سے وہ بھی سمجھ گئی تھی۔ میں بی جان کو کنونس کر لوں گی، ڈونٹ وری اباؤٹ دیٹ۔ اس کے چہرے کو نرمی اور ملائمت سے تھپ تھپاتے کہہ کر وہ کمرے سے نکلی تھی۔ ایک منٹ ماما، آپ کے شوہر نامدار آ گئی ہیں؟ شرارت سے اس کی آواز پیچھے سے آئی تھی جب وہ سیڑھیاں اترنے لگی تھی اور وہ کمرے کے دروازے میں کھڑی تھی۔ جانتی ہوں ماں، جب وہ آتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کے پاس ہی آتے ہیں۔ ابھی نہیں آئے ہیں، کہیں میٹنگ میں شرکت کے لیے گئے ہیں، آنے والے ہیں بس۔ اور ایک منٹ رک کر اس کی تسلی کروائی تھی اور پھر وہ گئی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ بابا، ماما اور اسفندیار خان لوگ ابھی ابھی نکلے، جبکہ مہاروش نے پریسا دانین کو ادھر ہی پرزور اسرار پر بلوا لیا تھا، اور اب وہ دونوں لاؤنج میں بیٹھی تھی جب میڈ نے آ کر بتایا کہ جبرائیل خان آیا ہے۔ اس وقت مہاروش نے تعجب سے دیکھا تھا اور پریسا کی جانب دیکھا جو ادھر ہی دیکھ رہی تھی۔ لالا چند دن ادھر ہی رکیں گے، تب تک ہم دونوں ادھر ہیں۔ یہ داجان اور بی جان کے آرڈرز ہیں، پریسا نے کندھے اچکاتے وجہ بتائی تھی۔ اوکے، آپ یہ بتائیں کھانا لگانے میں کتنی دیر ہے؟ پریسا کے جواب پر وہ واپس رانی کی جانب متوجہ ہوئی تھی جو اگلے حکم کے منتظر تھی۔ میڈم بس لگ گیا، آپ کو ہی بلانے آئی تھی۔ چلیں آپ ایسا کریں، جو گیسٹ آئے ہیں انہیں بھی کھانے پر بلا لائیں، ہم بھی ادھر ہی جا رہے ہیں۔ چلیں پریسا۔ صوفے سے اٹھتے ہی اس نے پریسا کو بھی کہا تھا۔ شور ڈیئر۔ وہ بھی اس کے ساتھ ڈائننگ روم کی جانب بڑھی تھی، جدھر ان سے پہلے ہی جبرائیل خان کرسی پر براجمان تھا، جس پر ان دونوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا تھا۔ ویسے لالا، بڑی فاسٹ سروس ہے آپ کی۔ اپنی کرسی سنبھالتے پریسا نے بولنے کی زحمت کی تھی۔ ویسے تو الحمدللہ ہر معاملے میں فاسٹ ہے، لیکن ایک معاملہ بڑا سلو چل رہی ہے۔ ایک چور نظر مہاروش کے چہرے پر ڈالی تھی جو اپنی چیئر پر بیٹھی رانی کو کھانا ڈالتے دیکھ رہی تھی، جبکہ اس کے زمانی انداز کو اگنور کیا تھا۔ صبر لالا، صبر، یہی کہتے ہیں آپ، اور ویسے بھی صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ رانی آپ بس کریں، ہم ڈال لیں گے، آپ جائیں اب۔ اس نے مزید رانی کو وہاں کھڑے ہونے سے منع کیا تھا اور ان دونوں کو احساس دلایا تھا کہ میں بھی ادھر موجود ہوں۔ اگر آپ لوگوں کو کچھ اور کھانا ہے تو میں بنوا دیتی ہوں۔ بابا نے بتایا نہیں تھا کہ آپ بھی آ رہے ہیں، ورنہ کچھ اور بھی بنوا لیتی ہم، جبکہ بریانی پریسا کی پسند سے بنوائی ہے۔ جبرائیل کو صرف بریانی سے انصاف کرتے دیکھ کر مہاروش نے میزبانی کے فرائض نبھانے چاہے تھے، کیونکہ اسے علم تھا کہ جب بھی کوئی حویلی سے یہاں آتا تھا تو مما اچھا خاصا اہتمام کرتی ہیں۔ نہیں، اٹس اوکے، جو بھی بناؤ میں کھا لیتا ہوں۔ ویسے بھی بریانی میری پسندیدہ ڈش ہے۔ اسے اس طرح خود کا خیال کرتے دیکھ کر جبرائیل خان کو انجانے سے خوشی نے گھیرا تھا۔ جیسے آپ کی مرضی۔ مہاروش کا انداز بھی خس کم جہاں پاک والا تھا۔ ویسے اگر آپ اتنا اصرار کر ہی رہی ہیں تو کھانے کے بعد ایک کپ کافی اپنے ہاتھوں سے پلا دیجیے گا۔ اس کے ایسا کہنے پر پریسا کے لبوں کو ایک محسوس سے مسکراہٹ نے گھیرا تھا، جسے اس نے گلاس لبوں سے لگاتے چھپایا تھا۔ شور، مہاروش نے دانت پیسے تھے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ رانی سے اس نے جبرائیل کا پوچھا تھا تو اس نے بتایا کہ وہ اپنے کمرے میں ہے، جبکہ پریسا کال سن رہی تھی۔ پھر پریسا کی کافی اس نے رانی کے ہاتھ بھجوائی تھی، جبکہ جبرائیل خان کی وہ خود لے کر جا رہی تھی۔ آ جائیں۔ کمرے میں داخل ہونے سے قبل اس نے سنا تھا کہ وہ انگلش میں کسی سے بات کر رہا تھا، اور وہ روانی سے بولتا لہجہ اس بات کا غماز تھا کہ کس حد تک وہ اس زبان پر عبور رکھتا ہے۔ یہ بات مہاروش کے لیے حیران کن تھی، کیونکہ اس کے علم میں کہیں بھی یہ بات نہیں تھی کہ جبرائیل پڑھا لکھا ہے یا وہ کوئی بزنس چلا رہا ہے، اور اس کے بعد ختم ہونے کا اس نے انتظار کیا تھا، پھر اندر جانے کی اجازت طلب کی تھی۔ اس وقت وہ آرام دہ ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس تھا، جبکہ ماتھے پر بال بکھرے ہوئے تھے۔ آپ کی کافی۔ ٹرے اس کی جانب بڑھائی تھی جو اپنے موبائل کو چارجنگ پہ لگا کر پلٹ رہا تھا۔
بہت شکریہ۔ اپنا کپ پکڑا تھا اور اس کی جانب دیکھا تھا جو کپ پکڑانے کے بعد واپس نہیں گئی تھی، ورنہ عموماً اس کی واپسی کی سپیڈ 200 ہوتی تھی۔ بیٹھے مہروش۔ اسے مسلسل کھڑے دیکھ کر جبرائیل خان نے اسے بیٹھنے کی دعوت دی تھی اور خود بیٹھ کے پانتی پر بیٹھا تھا۔ ویسے آپ نے کبھی بتایا نہیں کہ آپ کی کیا کوالیفیکیشن ہے؟ صوفے پر براجمان ہوتے ہی مہروش نے ذہن میں کلبلاتے سوال کو باہر نکالا تھا اور اس کے ایسے پوچھنے پر جبرائیل کے ہونٹوں پر محظوظ مسکراہٹ نے چھپ دکھائی تھی۔ آپ نے کبھی پوچھا ہی نہیں؟ ایسا پہلی دفعہ ہو رہا تھا کہ بغیر کوئی لڑائی کیے وہ کوئی بات سکون سے کر رہے تھے۔ آپ پوچھ رہی ہوں ابھی بتا دیں، اس نے دوبارہ اصل مدعا ظاہر کیا۔ ویسے آج آپ کو میری کوالیفیکیشن پوچھنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی ہے؟ حیرت ہے، پہلے تو آپ نے کبھی کوئی دلچسپی ظاہر نہیں کی ہے۔ اسے نظروں کے حصار میں لیتے وہ بول رہا تھا۔ آپ بتانا نہیں چاہتے تو گھما کیوں رہی ہیں؟ سیدھی طرح بتا دیں۔ ویسے آپ جس فلو کے ساتھ انگلش بول رہے تھے، ایسا کہیں سے ظاہر نہیں ہوتا کہ آپ نے کبھی اسکول یا کالج کی شکل نہیں دیکھی ہے۔ اپنے مگ کو خالی کرتے اسے سائڈ پر رکھا تھا اور دوبارہ خفکی بھری نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ میں نے ایسا کب کہا کہ میں بتانا نہیں چاہتا؟ آپ خود سے کچھ بھی فرض کر لیتی ہیں، اور رہی بات کہ میری انگلش بولنے کی صلاحیت اچھی ہے، تو وہ تو ہمارے کرکٹرز کی بھی ہے جنہوں نے کبھی اسکول کی شکل ہی نہیں دیکھی۔ شرارتی انداز سے وہ پھر بات کو گھما رہا تھا۔ ابھی بھی گھما تو رہی ہیں کہ کرکٹرز بھی اچھی انگلش بولتے ہیں۔ آخر میں بھاری آواز سے اس کی نقل اتاری تھی جس پر وہ کہکہا لگاتے ہنسا تھا۔ مطلب کہ آپ فل تیاری سے آئی ہیں مجھ سے اگلوانے کے لیے؟ آنکھیں چھوٹی کیے اسے دیکھا تھا جو اب سکون سے پیچھے ٹیک لگائے بیٹھی تھی اور آنکھوں سے صاف ظاہر تھا کہ وہ جواب لیے بغیر نہیں جائے گی۔ چیلنج کرتی روشن آنکھیں تھیں۔ آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے کوئی عادی مجرم اپنے جرم کے پکڑے جانے پر قبول کرنے سے قبل کہتا ہے۔ ٹانگ پر ٹانگ رکھے اس کا انداز چہانا تھا۔ انٹرسٹنگ لگتا ہے، آپ بغیر جواب طلبی کے نہیں ہٹیں گے اپنی بات سے۔ اسے مسلسل ایک ہی نقطے پر جمے دیکھ کر جبرائیل خان نے کہا تھا، سردار صاحب میں نے آپ سے فقط کوالیفیکیشن پوچھی ہے اور آپ ہیں کہ مجھے مسلسل گھمائے جا رہے ہیں۔ لگتا ہے آپ بتانا نہیں چاہتے۔ چلیں آپ کی مرضی۔ ویسے مجھے تو لگا تھا کہ اب ہم دوست ہیں تو دوست ایک دوسرے سے کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں، لیکن خیر۔ اسے تفصیلی جواب دیے بغیر وہ جانے کے لیے اٹھی تھی اور اس کے پاس سے گزری تھی، ہمیشہ کی طرح اس کی بات کا انتظار کیے بغیر جب اسے رکنا پڑا تھا، کیونکہ اس کا ہاتھ جبرائیل کے مضبوط ہاتھ کی گرفت میں تھا۔ میری کوالیفیکیشن ایم بی اے ہے، اور آپ نے ایک دوست کی حیثیت سے پوچھا ہی کب ہے؟ ہم دوست ہیں، اور اس حیثیت سے کسی بھی حیثیت سے آپ کچھ بھی پوچھ سکتی ہیں، آپ کے حق محفوظ رکھتی ہیں۔ وہ جو اس وقت بلیک جمپر پینٹ کے ساتھ ریڈ جمپر شرٹ پہنے ہوئی تھی، اس کے ایسا کہنے پر وہ مسکرائی تھی جب وہ بیڈ سے اٹھتا اس کے مقابل آیا تھا اور اس کے چہرے کو دیکھا تھا جس پر غصہ یا بیزاری نہیں تھی بلکہ ہلکی سی مسکراہٹ تھی جسے وہ چھپانے کی کوشش میں تھی، اس وجہ سے کہ اس سے اگلوانے میں بالآخر وہ کامیاب ہو گئی تھی، یہ جانے بغیر کہ اس نے خود اگلا تھا یا اس نے اگلوایا تھا۔ ویسے آپ چھپا کیوں رہے تھے اپنی کوالیفیکیشن؟ اس کے ہاتھ سے اپنے ہاتھ کو نکالتے وہ سینے پر باندھے اس سے پوچھ رہی تھی، اس مان سے جو چند لمحے قبل اس نے دیا تھا، کیونکہ آپ کے بقول میں ایک ان پڑھ سردار ہوں جس سے سوائے ہمارے علاقے میں پھرنے کے علاوہ کچھ نہیں آتا ہے، تو میں اسے رتبے پر فائز رہنا چاہتا ہوں۔ اس کے پوچھنے پر جبرائیل خان نے کندھے اچکائے تھے۔ ایسا میں نے کب کہا؟ ایک ابرو اٹھاتے سوالیہ نظروں سے دیکھا تھا۔ سوچتی تو ہیں، جواب تیار تھا۔ آپ کو غلط فہمی کیوں ہے کہ میں آپ کو سوچتی ہوں؟ اپنے دل کی حالت چھپائے وہ اسے افسوس دلاتی نظروں سے دیکھ رہی تھی، جو صرف چند انچ کے فاصلے پر کھڑا ٹراؤزر کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ خوش فہمی بھی تو ہو سکتی ہے مہروش ابراہیم، خود کو خوش فہم ہونے کی نظر کیا تھا۔ چلیں پالتے رہیں خوش فہمیاں، اور ہاں ایک بات کی تصحیح کر لیں، یہ آپ کے نوکرانی کے الفاظ تھے کہ آپ ایک ان پڑھ سردار ہیں، میرے نہیں۔ اس کا رخ اب کمرے کے دروازے کی طرف تھا، اور ان کے الفاظ پر افسوس آپ ہی کری تھی غالباً۔ جبرائیل خان نے ایک بھولی بصری یاد کا حوالہ دیا تھا جب وہ پہلی دفعہ امریکہ سے واپسی پر حویلی آئی تھی، اور مہروش کی نگاہوں کے پردے پر وہ منظر فوراً لہرایا تھا۔ یہ سردار سائیں ان پڑھ ہے نا؟ باقی سب تو اچھے خاصے پڑھے لکھے اور اپنے کاروبار کرتے ہیں، انہیں کبھی بھی کہیں جاتے نہیں دیکھا ہے۔ حویلی میں پرانی ملازمہ کی کوئی رشتہ دار نئی ملازمہ آئی تھیں جو ان سے اس بارے میں بات کر رہی تھی، جبکہ پرانی ملازمہ نے جان چھڑانے کے لیے کہہ دیا تھا، ہاں ان پڑھ ہیں، بس سردار ہیں ہمارے علاقے کے، یہ کافی نہیں ہے، اور اپنا کام کرو باتیں نہ بناؤ۔ پرانی ملازمہ نے نئی کو جھڑکا تھا۔ ان کے پاس سے گزرتی مہروش نے ان کی گفتگو حرف بہ حرف سنی تھی اور افسوس سے بڑبڑاتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ ویسے شکل تو اچھی خاصی ہے، اگر پڑھ لکھ لیتے تو پرسنالٹی ہی اور اچھی ہو جاتی، خود سے بولتے وہ برآمدے سے گزر کر لاؤنج میں چلی گئی تھی، جبکہ جبرائیل جو دوسری طرف سے گزر رہا تھا اس نے بھی حرف بہ حرف اس کا افسوس سنا تھا۔ ویسے مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ میں بھی عورتوں کی طرح کان لگا کر سننے والی آتے ہیں، جبکہ میں تو صرف سوچ رہی تھی۔ مہروش دروازے کے پاس سے پلٹ کے وار کیا تھا جس پر وہ مسکرایا تھا۔
ویسے مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ آپ بآواز بلند سوچتی ہیں، جبریل خان نے اسی پر چوٹ کی تھی۔ مہروش صرف اسے گھور ہی سکی تھی جواباً، سو جائیں، آپ کا دماغ جگہ پر نہیں ہے۔ بغیر اس کی مزید کوئی بات سنے وہ حملہ کرتی وہاں سے چل دی تھی اور پیچھے اسے ہنسنے پر مجبور کر گئی تھی، اور وہ بھی حیران تھا کہ ان کی آدھا گھنٹہ گفتگو ہوئی تھی جو بغیر لڑائی کے تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ جاگنگ ٹریک پر بھاگتے دوڑتے لوگوں میں ایک وہ بھی تھی جو کانوں میں ایئر بڈ لگائے کسی سے شاید بات کر رہی تھی جو اس کے ہلتے ہونٹوں سے ظاہر ہو رہا تھا۔ میں ویڈیو کال پہ نہیں آؤں گی تاکہ آپ کو بھی پتہ چلے کہ میں ناراض ہوں۔ آہستہ آہستہ بھاگتے وہ ساتھ ساتھ بول رہی تھی۔ دوسری جانب سے نہ جانے کیا کہا گیا تھا کہ وہ ہلکا سا مسکرائی تھی۔ اچھا ہے نا، اسی طرح آپ جلدی واپس آ جائیں گے، میں انتظار کروں گی آپ کا۔ چلاکی سے کہہ دی وہ انہیں واپسی کے لیے بہانے سے تیار کر رہی تھی۔ چند ایک باتوں کے بعد وہ اختتامیہ کلمات ادا کر رہی تھی جب اسے محسوس ہوا کوئی اس کے ساتھ ساتھ بھاگ رہا ہے، لیکن پلٹ کر دیکھنا اس کی شان کے خلاف تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ اس کی کلون کی مہک سے وہ جان گئی تھی اور اپنی رفتار بڑھا دی تھی۔ گڈ مارننگ، مقابل بھی اس کی رفتار کے برابر تھا۔ مارننگ، بغیر پلٹے بغیر دیکھے اسے مارننگ وش کی تھی۔ اتنی جلدی واپسی؟ اسے واپسی کے لیے قدم بڑھاتے دیکھ کر جبریل خان نے حیرانی ظاہر کی تھی۔ میرے راؤنڈ مکمل ہو گئے ہیں، صرف ایک جملے میں جواب ملا تھا، اور وہ بھاگتی اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ رانی، میرا جوس۔ لاؤنج میں داخل ہوتے ہی ہانک لگائی تھی۔ یہ لے میم، ریڈی ہے، ابھی فریش بنائیں۔ اسے عادت تھی روزانہ جاگنگ سے واپسی پر جوس پینے کی، سردی یا گرمی سے قطع نظر۔ پریسا چلی گئیں؟ جی، وہ کہہ رہی تھیں کہ ان کا کام تھا۔ انہوں نے ناشتہ کیا؟ گلاس ٹرے میں منتقل کرتے پوچھا تھا۔ جی بی بی جی، مؤدب سی آواز تھی۔ ٹھیک ہے، آپ جائیں اور ہمارا ناشتہ تیار کریں آدھے گھنٹے تک۔ اسے آرڈر دیتی وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھی تھی، سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ مس مہروش، آپ ابھی تک میٹنگ آفس میں نہیں پہنچی ہیں؟ خرم شہزاد اس وقت اس کے کیبن کے سامنے کھڑا پوچھ رہا تھا، جبکہ چند منٹ قبل وہ تمام انٹرنشپ ممبرز کو انفارم کر کے گیا تھا کہ ان کے باس کے ساتھ میٹنگ ہے۔ ابھی 5 منٹ ہیں میٹنگ میں مسٹر خرم۔ اپنی برانڈڈ گھڑی والی کلائی سامنے کی تھی۔ لیکن آپ کو باس سے پہلے میٹنگ میں ہونا چاہیے۔ کیا آپ رولز نہیں جانتی ہیں؟ نہ چاہتے ہوئے بھی تیکھا لہجہ اپنایا تھا۔ کیا باس نے آپ کو نہیں کہا کہ ان کی آمد سے قبل آپ کا 10 منٹ پہلے پہنچنا میٹنگ میں اہم ہے؟ اپنی ٹیبل پر سلیقے سے فائلز کو ترتیب دیتی وہ جلدی سے اپنا کوٹ اٹھا کر نکلنے کی کوشش میں تھی، جبکہ وہ کھڑا منہ کھولے اسے دیکھ رہا تھا جس نے اس کے ہی الفاظ لوٹائے تھے۔ منہ بند کر لیں اور میٹنگ میں پہنچے، اس سے پہلے کہ باس یہاں پہنچ کر آپ کی کلاس لینا شروع کر دیں۔ اسے ایک نظر دیکھتی وہ ٹک ٹک کرتی وہاں سے دور ہوتی گئی تھی، جبکہ صبح اپنی بے عزتی پر وہ بل کھا کے رہ گیا تھا۔ باس کے آنے سے 1 منٹ قبل ہی وہ میٹنگ روم میں داخل ہوئی تھی، جبکہ اس کے پیچھے پیچھے خرم شہزاد بھی وہاں داخل ہوا تھا، اور میٹنگ روم سے ملحقہ کمرے میں سے باس بھی داخل ہوئے تھے، جن کو پہلی دفعہ مہروش نے اس 1.5 مہینے میں دیکھا تھا، کیونکہ باس کا آفس لاسٹ فلور پر تھا اور ان سب انٹرنشپ ممبرز کا تیسرے فلور پر۔ 15 منٹ میں مسلسل بولتے رہے تھے، جس میں کمپنی کے رولز اینڈ ریگولیشنز اور ان ممبرز کو مراعات دینے سے متعلق باتیں تھیں۔ اس دوران چند ایک نے سوالات بھی کیے تھے، جبکہ وہ اسٹل تھی ان 15 منٹوں کے درمیان، اور نظریں ہنوز باس پر جمی ہوئی تھیں۔ ناؤ اٹس اوور، اب آپ لوگ جا سکتے ہیں۔ مس مہروش، آپ ادھر ہی رکیں گی؟ ان سب کے ساتھ اسے بھی جاتے دیکھ کر باس نے کہا تھا۔ آپ آئیں میرے ساتھ اپنی فائلز لے کر۔ اس کے ہاتھ میں فائلز کی طرف اشارہ کرتا اپنے پیچھے آنے کا کہا تھا، اور خود وہ میٹنگ روم سے ملحقہ کمرے کی جانب گیا تھا جدھر لفٹ سے سب سے اوپر والے فلور پر پہنچنا تھا انہیں۔ آپ آئیں۔ اسے اپنے سے 2 قدم دور دیکھ کر باس نے اندر داخل ہونے کو کہا تھا، اور خود اس کے ساتھ ہی داخل ہوا تھا اور لاسٹ فلور کا بٹن دبایا تھا۔ لفٹ رکنے اور آفس میں جانے تک وہ خاموش رہی تھی، لیکن اندر داخل ہوتی اس نے غصے سے فائلز کو میز پر پٹکا تھا اور قتل کرنے والی نگاہوں سے باس کو گھورا تھا۔ آپ نے مجھے یہاں کیوں بلوایا ہے سر؟ اس کی جانب غصے سے دیکھتی چبا کر بولی تھی، جبکہ اس طرح میز پر فائل پھینکتے دیکھ کر ایک افسوس بھری نظر اس پر ڈالی تھی۔ میں تو آپ کو بہت ویل مینرڈ سمجھتا تھا۔ بیٹھے، خیر آپ سے بات کرنے کو بلوایا ہے۔ ٹیبل کے سامنے سے اس کے پاس سے گزرتے وہ اپنی چیئر کی جانب آیا تھا اور اپنے کوٹ کو اتارتے اسٹینڈ پر لٹکایا تھا اور اپنے بازوؤں کو کوہنیوں تک فولڈ کیا تھا۔ پھر کرسی سنبھالی تھی اور اسے دیکھا تھا جو ابھی تک غصہ ضبط کیے اسے خونخوار نظروں سے گھور زیادہ دیکھ کم رہی تھی۔ بیٹھے مس مہروش، کیا لیں گی؟ کافی، چائے، جوس یا کریم کافی؟ آگے کو جھکتے اس نے پوچھا تھا۔ میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ یہاں آپ نے مجھے کیوں بلوایا ہے؟ چبا کر کہتی وہ دونوں بازو ٹیبل پر رکھے پوچھ رہی تھی۔ ڈیٹ کرنے کے لیے۔ کافی خوبصورت ہیں آپ، تو سوچا ایک ڈیٹ تو بنتی ہے۔ ویسے اگر آپ رضامند ہو گئیں تو زیادہ بھی کر لیں گے۔ ایک دل فریب مسکراہٹ اس کی جانب اچھالتے وہ پیچھے ہو کر بیٹھا تھا،
اور ایک پر زور دیا تھا، جبکہ اس کے لفظ ڈیٹ بولنے پر مہروش کا دل کیا تھا کہ وہ اپنے باس کا سر پھاڑ دیتی، اور ممکن تھا کہ وہ ایسا کر بھی گزرتی، لیکن کچھ سوچتے وہ سکون سے بیٹھی تھی بالکل اس کے سامنے۔ ویسے سر، آپ یہ ڈیٹ کی دعوت کتنی ورکرز کو دے چکے ہیں؟ شکل سے تو لگتا ہے کہ آپ یقیناً یہ کام کرنے ہی یہاں بیٹھے ہیں۔ اس کی جانب دیکھتے گہرا طنز کیا تھا، اسے سوچ سے کہ اب وہ بھڑکے گا، لیکن اس کی بات پر وہ مسکرایا تھا۔ باخدا آپ ہی پہلی لڑکی ہیں جو رتبے پر فائز ہونے جا رہی ہیں، ورنہ کبھی کوئی اتنا خوبصورت لگا ہی نہیں۔ اگر آپ اس ڈیٹ کے بعد راضی ہوئیں تو ہم شادی بھی کر سکتے ہیں۔ اپنی کرسی پر جھولتے وہ اسے دیکھتے بول رہا تھا۔ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ ہر کوئی آپ کی طرح گھٹیا ہو سکتا ہے جو یہاں اس گھٹیا کام کے لیے آتا ہے؟ کرسی سے اٹھتی وہ شعلے اگلتی آنکھوں سے بول رہی تھی۔ ویسے آپ بہت میٹھا بولتی ہیں، اور آپ کی یہ آنکھیں واللہ سیدھا دل پر وار کرتی ہیں۔ سیدھی بات کا الٹا جواب وہ دے رہے تھے، لیکن مہروش کی برداشت ختم ہو رہی تھی اس کی باتوں سے۔ آپ ایک لفظ اور نہیں، ورنہ میں کوئی بھی لحاظ کے بغیر آپ کے سر پر کچھ دے ماروں گی، اور ابھی جا کے آپ کو ریزگنیشن لیٹر بھیج رہی ہوں۔ آپ اپروول دیں یا نہ دیں، آئی ڈیم کیئر۔ اپنی بات کرتے ہی وہ دروازے کی جانب بڑھی تھی۔ اس سے پہلے کہ باہر نکلتی اس کا ہاتھ باس کے ہاتھ میں تھا اور وہ ایک جھٹکے سے پلٹی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ لالا، میں حویلی آ رہا ہوں، داجان کو سنبھال لیجیے گا۔ ولی محمد خان کا میسج آیا تھا۔ شرم کرو ولی، اپنے عہدے کو دیکھو اور اپنے کرتوت دیکھو۔ کوئی تمہاری مدد نہیں کرے گا، خود کرو جو کرنے، ورنہ جو حاصل کر کے آ رہے ہو اس سے بہتر ہے کہ تم اسے حاصل نہ کرتے اگر اتنا ہی ڈر تھا۔ جبرائیل نے جواباً اسے اچھا خاصا لتاڑا تھا۔ شکریہ لالا، انہی الفاظ کی توقع کر رہا تھا۔ میرا مورال ہائی ہے لالا۔ شرارتی ایموجی بھیجی تھی ساتھ۔ دوسری طرف اب اس کی انگلیاں ارتضیٰ کا نمبر ملا رہی تھیں۔ ایسا کیسے ممکن تھا کہ وہ اپنے جگری یار کو اپنی آمد سے مطلع نہ کرتا؟ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ بی جان، یہ آپ کی چائے مورے نے بھجوائی ہے۔ نور الہدیٰ مراد نے ٹرے ان کے سامنے کی تھی، جو اس وقت اپنے بیڈ پر کچھ خاندانی زیور پھیلائے بیٹھی تھی۔ شکریہ بچے، ادھر آؤ، ہمارے ساتھ بیٹھو۔ اس کے ہاتھ سے کپ پکڑتے اپنے پاس جگہ بنائی تھی جب وہ دوسری جانب سے آ کر بیٹھی تھی۔ یہ دیکھو اور پسند کرو، کون سا زیادہ اچھا ہے؟ بیڈ پر پھیلے سب ڈبوں کی جانب اشارہ کیا تھا جو لگ بھگ 10 کے قریب تھے۔ سبھی پیارے ہیں بی جان، اس نے جھجکتے ہوئے کہا تھا۔ ارے بچے، شرماؤ نہیں، پیارے تو سبھی ہیں، یہ بتاؤ زیادہ پیارا کون سا ہے؟ بلکہ جو بھی زیادہ پیارے لگتے ہیں انہیں ایک سائڈ پہ رکھتے جاؤ۔ نرمی سے وہ اسے پچکارتے ہوئے کہہ رہی تھی، اور ایسا ان کے کہنے پر وہ ایک سائڈ پر 3 رکھ چکی تھی جب یہ فرشتے کمرے میں داخل ہوئی تھی، جس کے ہاتھ میں پاپ کارن تھے، اور وہ بھی ان کے پاس آ کر بی جان کے پاؤں والی سائڈ پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ لیں بی جان، آپ کو پسند ہے نا؟ کہ بال ان کے آگے کیا تھا جنہوں نے 1-2 ہی اٹھائے تھے، وہ بھی اس کا دل رکھنے کے لیے، ورنہ وہ اس دن سے فرشتے سے ناراض تھیں۔ میں بھی پسند کر لوں بی جان؟ انہیں مسلسل خاموشی کا لبادہ اوڑے دے کر فرشتے نے دوبارہ کہا تھا۔ انہیں بلانے کی کوشش کی تھی اور پاپ کارن کا پیالہ نور الہدیٰ کی جانب بڑھایا تھا۔ آپ بھی کر لیں بچے، بی جان نے اسے اجازت دی تھی۔ نور الہدیٰ کدھر ہو؟ باہر سے کھلے دروازے سے اسفندیار خان کی آوازیں آ رہی تھیں مسلسل۔ لو جی، آپ کا بلاوا آیا ہے، جائیں۔ فرشتے نے شرارت سے اس کی جانب دیکھا تھا، جس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی اس کی بات سنتے۔ بی جان، نور الہدیٰ کو بھیجتے، کام ہے ذرا۔ کان کی لو کو مچلتے دروازے سے کھڑے کھڑے اجازت طلب کی تھی اور اسے نظروں ہی نظروں میں باہر آنے کا اشارہ کیا تھا۔ جاؤ بچے، سن لیں بات۔ بی جان کے کہنے پر وہ وہاں سے اٹھی تھی اور ایک دھپ فرشتے کے کندھے پر رسید کی تھی، جو اسے ابھی بھی شرارتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ I'm sorry بی جان، مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ نور الہدیٰ کو بھی گئے 5 منٹ گزر گئے تھے، لیکن بی جان خاموش تھی۔ وہ فرشتے سے کوئی بات نہیں کر رہی تھی، جبکہ بی جان اور فرشتے کی ایسی بانڈنگ تھی کہ وہ دونوں جب بیٹھی ہوں تو باتیں ختم ہی نہیں ہوتی تھی، اور آج 5 منٹ گزر گئے تھے لیکن کوئی بات ہی نہیں تھی کر رہی، اور وہ یہ بات کہ فرشتوں کو تکلیف دے رہی تھی۔ آپ کو خیال آ گیا آخر؟ ایک سادہ نظر اس کے چہرے پر ڈالی تھی جو اپنے آنسوؤں کو روکنے کی چاہ میں تھی۔ میں اسی دن سے شرمندہ تھی، لیکن آپ سے بات کرنے کی ہمت نہیں تھی، اور نہ آپ کے سامنے آنے کی۔ بھاری آواز سے اس نے اشک بہاتی آنکھوں سے ان کی طرف دیکھتے کہا تھا۔ کوئی بات نہیں، اگر آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے تو یہی بڑی بات ہے، اب کوئی ضرورت نہیں آنکھوں کو گیلا کرنے کی۔ ایک ہاتھ سے اسے اپنے پاس کیا تھا اور اس کے آنسو صاف کیے تھے، اور اس کی توجہ ان زیورات کی جانب دلائی تھی، اب اس سے رائے طلب کر رہی تھی۔ کھلے دروازے سے ان دادی پوتی کا پیار دیکھ کر زارا ابراہیم کے دل میں خواہش ابھری تھی، کیا کبھی مہروش کو بھی وہ ایسے ہی پیار کریں گی یا نہیں؟ دل کے خیال کو جھٹکتے وہ اندر داخل ہوئی تھیں، یہ جانے بغیر کہ ان کی یہ دعا اس وقت قبول ہوگی جب وہ اس دنیا میں نہیں ہوں گی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔
महारोश अभी ऑफिस से नहीं लौटी हैं, आप कुछ खाएंगे? महारोश को सरप्राइज़ देने के चक्कर में वो घर आया था, लेकिन महारोश नदार जबकि किचन में अपने लिए कुछ बनाती परीसा दानी नजर आई थी जब उसने बताया था कि आज वो ऑफिस से लेट हो गई है, वरना अमूमन वो लेट नहीं होती थी। क्या बना रही हैं आप? हमजा ने फ्रीज़र का दरवाज़ा खोलते उससे पूछा था। सब्ज़ी बना रही हूँ, पालक गोश्त, उसने पीछे मुड़ते कहा था जब फ्रीज़र से सेब निकाल कर उसे साफ़ किए बिना ही खाने लगा था जब वो टोक गई थी उसे। धो के खाएं, डॉक्टर होके बगैर धोए खा रहे हैं, उसके कहने पर वो मुस्कुराया था। ममा हमेशा फ्रूट को धोकर ही फ्रीज़र में रखती हैं, एक बड़ी सी बाइट लेते उसने कहा था। ओह अच्छा, मुझे नहीं मालूम था, हल्की सी आंच करते अब वो पीछे हटी थी जब उसने एक और सेब कुतरते देखा था उसे। आप बस थोड़ा सा इंतज़ार कर लें, खाना बस बनने वाला है। उसे लगा था कि हमजा को ज़्यादा भूख लगी है। इंतज़ार तो मैं कर लेता, लेकिन मैं पालक नहीं खाता हूँ। तीसरे सेब की तरफ हाथ बढ़ाते उसने असल मजबूरी बताई थी। आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था। आप ऐसा करें, बस 10 मिनट इंतज़ार करें, मैं आपको कबाब तल देती हूँ और साथ में चपाती बना देती हूँ, उस तरह भूख नहीं मिटेगी। उसे मुसलसल फ्रूट से इंसाफ करते देखकर उसने कहा था। ओके एज़ यू विश, मैं कॉल करने जा रहा हूँ, आप मेड से कहकर फिर मुझे बाहर से बुलवा लीजिएगा। एक सेब मज़ीद हाथ में पकड़े वो बाहर की जानिब निकला था। अल्लाह अल्लाह, कितना खाते हैं, पीछे से वो बुड़बुड़ाई थी। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं। क्या काम था, बोलो? कमरे में आने पर उसने देखा तो वो सोफे पर बैठा उसका इंतज़ार कर रहा था। इधर आओ, सुकून से बैठो, फिर बताता हूँ। अपने पास आने का इशारा किया था। कहो। अच्छा भला मैं बीजान के पास बैठी थी, खफकी से उसे देखा था जब अपनी जेब से कुछ निकाल रहा था। जब बाहर निकाला तो वह खूबसूरत मखमली डिबिया थी जिससे अब वो अंगूठी बाहर निकाल रहा था। बहुत खूबसूरत है ये। अंगूठी के दरमियान में एक बड़ा सा हीरा जड़ा था जिसके अतराफ में भी छोटे छोटे हीरे जड़े हुए थे जिससे रोशनियाँ मुनकिस हो रही थी। उसे पहनाने के बाद वो उसके हाथ थाम कर उसे चूम रहा था। शुक्रिया मेरी ज़िंदगी में आने के लिए, उसके अल्फाज हर दफ़ा उसे मोतबर करते थे। जी तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज के एपिसोड? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर हाजिर होंगे नावल के नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।